السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کی ایک مشہور نعت خواں کے کلام کا ایک مصرع یہ ہے: اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجیے۔ چند روز قبل دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی کے دارالفتاء کے صدر مفتی اختر حسین علیمی نے طلبہ جامعہ کی مجلس میں اس بارے میں سوال کرنے پر جواباً کہا کہ اسے پڑھنا ناجائز ہے، اور بطور دلیل لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا کو پیش کیا۔ کلپ کے وائرل ہونے کے بعد جامعۃ الرضا کے صدر مفتی بلال انور صاحب کی ایک تحریر عام ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ مصرع پڑھنا جائز و درست ہے۔ اب عوام الناس اس مسئلے میں تشویش و خلجان کا شکار ہے، لہذا مؤدبانہ التماس ہے کہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ آیا مذکورہ مصرع پڑھنا جائز ہے یا نہیں، آیت مذکورہ کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے۔ کتب تفاسیر میں یا ابا القاسم یا ابا فاطمہ پکارنے کی ممانعت مذکور ہے، اسی کے تحت یا ابا فاطمہ پکارنا ممنوع ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ سائل نعیم رضا، اندور MP۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: اللہم لک الحمد یا وہاب، صلی وسلم علی سید الاواب وعلی آلہ وازواجہ والاصحاب، اسألک ہدایت الحق والصواب۔ حضور ولی الفضل جلی الافضال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس کو رب جل وعلا نے اتنا عالی کیا ہے کہ اگر کوئی ان کے شان عالی کو بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے ایسا کر پانا ممکن نہیں، اور رب فعال لما یرید نے اپنے محبوب معظم حضور قاسم النعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ والا شان کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے کہ کس انداز میں ان کے حضور حاضری دی جائے اور انہیں کن الفاظ کے ذریعے پکارا جائے۔ حضرت اقدس قادر مطلق عز و جل نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم اپنے حضور سر اسرار طریقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے نام ستودہ والا صفات یا حضور قاسم النعیم کے لقب ابو القاسم کے ذریعے انہیں پکاریں یا ندا دیں، بلکہ خلاق کائنات عز و جل نے ہم پر جملوں و لفظوں کے آداب کو واجب کر دیا ہے کہ ہم اس کی لازمی طور پر رعایت کریں کہ جب بھی ہم حضور آبروئے چشم خورشید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکاریں یا ندا دیں یا ان کے ذکر جمیل سے اپنے نصیبے کو عروج بخشیں تو ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جس سے حضور کاشف غطائے جہالت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب بھی طوطی چمنستان وما ینطق عن الہویٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کریں تو ہمیشہ اچھے، پاکیزہ اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں سرشار الفاظ و القاب کا انتخاب کریں، عامیانہ، بازارو اور ایسے لفظ و لقب کا انتخاب نہ کریں جس میں دو معنی ہو، ایک تعریف کا اور دوسرا تنقیص کا۔ نیز اے زہرا کے بابا اور اے حسنین کے نانا جیسے لفظوں کے ذریعے حضور قبلہ اصحاب صدق و صفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا نہ دیں کہ جائز نہیں، بلکہ جب بھی میرے آقا کونین کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کریں تو یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا اکرم الخلق علی اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کا انتخاب کریں۔ لہٰذا لازم و ضروری ہے کہ اے زہرا کے بابا کی جگہ کسی دوسرے مناسب لفظ و لقب کا انتخاب کر کے ہی اس مصرع اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بلا لیجیے کو پڑھیں۔ نیز جب ہمیں مولا ملکوت السماوات والارض عز و جل نے حضور دیان العرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارنے و ندا دینے سے منع فرمایا ہے تو اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا کہہ کر پکارنا و ندا دینا کیوں کر جائز و درست ہوگا۔ نوٹ: ہم اور آپ جس ملک عزیز میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کا عرف ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں کے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں اور ہمارے والد ماجد کو نہیں پہچانتے، تو اگر ان کے مابین ہمارے والد کی آمد ہو تو ہمارے عرف میں لوگ یہی کہہ کر پہچان کراتے ہیں کہ یہ فلاں کے والد ہیں۔ اس صورت میں فلاں کی تعریف ہوتی ہے، نہ کہ والد کی۔ اس کے برعکس اگر لوگ ہمیں نہ پہچانتے ہوں اور ہمارے والد کو پہچانتے ہوں
تو یہ کہہ کر تعارف کراتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کے شہزادے ہیں، تو اس صورت میں والد ماجد کی تعریف ہوتی ہے نہ کہ شہزادے کی۔ مصرع مذکورہ میں لفظ اے زہرا کے بابا کہہ کر ندا دینے کی صورت میں ہمارے ملک عزیز کے عرف کے اعتبار سے مخدومہ، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، زکیہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علی ابیہا کی تعریف ہے، نہ کہ حضور باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جبکہ مصرع ھذا میں میرے آقا شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف مقصود و مطلوب ہے۔ یہی حال اے حسنین کے نانا میں بھی ہے۔ فتفکروا یا اولی الالباب، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ محمد انوار رضا فیضی، خادم دارالفتاح شیخ الاولیاء، ممبئی۔ فتویٰ کے متعلق دیگر تفصیلات، دیگر حوالے کمنٹ باکس میں، یوٹیوب لنک کے کمنٹ باکس میں موجود ہے، آپ حضرات وہاں پہ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔